ایک سعودی شہزادہ پچھلے 18 سالوں سے سویا ہوا ہے، اس کو سلیپنگ پرنس کہا جاتا ہے۔ یہ شہزادہ ایک حادثے کے نتیجے میں کوما میں گیا تھا۔ ڈاکٹرز کی جانب سے اس کی دماغی موت کی تصدیق کے باوجود اس کے والدین اسے مشینوں کے سہارے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ مسلسل وینٹیلیٹر پر ہے۔ 18 سال میں اس نے صرف 2 بار حرکت کی ہے۔ ایک بار اس نے اپنا سر تھوڑا سا ہلایا تھا، دوسری بار اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو تھوڑی سی حرکت دی تھی۔ اس شہزادے کا نام الولید بن خالد بن طلال ہے۔ یہ سعودی شاہی خاندان کا رکن ہے۔ اس کے والد خالد بن طلال سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کے فرسٹ کزن ہیں۔ یہ سعودی عرب کے سب سے امیر شہزادے الولید بن طلال کے بھائی ہیں۔ 2017 میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بہت سے شہزادوں کو گرفتار کیا تھا، ان میں الولید بن طلال بھی شامل تھے۔ ان شہزادوں پر کرپشن کے الزامات لگا کر انہیں 5 اسٹار ہوٹلز میں بند کر دیا تھا۔ حکومت کے اس فیصلے پر شہزادہ خالد نے کڑی تنقید کی، جس پر انہیں بھی پکڑ لیا گیا تھا، جس کے بعد انہیں 11 ماہ بعد رہا کیا گیا۔ ان کی رہائی اس وقت عمل میں آئی جب جمال خشوگی کے قتل کے بعد سعودی حکومت پر عالمی دباؤ میں اضافہ ہوا۔ شہزادے خالد کو ایک بار اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب ان کے والد کا 4 روز پہلے انتقال ہوا تھا۔ یہ ایک ایسے وقت میں ہوا تھا جب ان کا بیٹا مسلسل کومے کی حالت میں تھا۔ شہزادہ خالد لبنان کے پہلے وزیر اعظم ریاض الصالح کے نواسے ہیں۔ یہ ولید بن طلال کے سگے بھائی ہیں، جو صرف سعودی عرب کے امیر ترین شخص ہیں، بلکہ ان کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ شہزادہ خالد کے صاحبزادے ولید بن خالد بن طلال گزشتہ 18 برس سے لائف سپورٹ پر ہیں۔ یہ شہزادہ آخر وینٹیلیٹر پر کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 2005 میں اس کا لندن میں خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس کی گاڑی مکمل طور پر ڈیمیج ہو گئی تھی اور بہت برے طریقے سے زخمی ہوئے تھے۔ انہیں فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا، جہاں وہ کومے کی حالت میں چلے گئے۔ انہیں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے ایک ہاسپٹل میں لائف سپورٹ پر رکھا گیا اور یہ 10 سال تک اسپتال میں لائف سپورٹ پر رہے۔ 2016 میں ٹھیک 10 سے 11 سال کے بعد انہیں ہاسپٹل سے گھر منتقل کیا گیا اور گھر میں لائف سپورٹ کی تمام فیسلٹیز اویلیبل کر دی گئی۔ اس کے باپ نے دنیا بھر کے مہنگے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، ہر طرح کی میڈیسن آزمائی گئیں، لیکن شہزادے نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ ابھی شہزادے نے جوانی کی دہلیز پر قدم ہی رکھا تھا کہ اس کو یہ خوفناک حادثہ پیش آیا۔ ذرا 1 منٹ کے لیے تصور کریں کہ ان والدین پر کیا گزری ہوگی جن کا بچہ پچھلے 10 سال سے وینٹیلیٹر پر ہے اور مصنوعی طریقے سے زندگی جی رہا ہے۔ نہ وہ ہل سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے۔ ایسے والدین کے لیے یہ غم کتنا بڑا غم ہوگا، اور ایسے شخص کے لیے جو سعودی عرب کا امیر ترین شخص ہے۔ باپ کے پاس بے شمار پیسہ ہے، اس نے دل کھول کر اپنے لخت جگر کی زندگی بچانے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا ہے، لیکن کوئی امپرومنٹ نظر نہیں آتی۔ سلیپنگ پرنس کے بوڑھے والدین ہر روز صبح اسی امید پر بیدار ہوتے ہیں کہ ان کا جوان سال بیٹا بھی آنکھیں کھول چکا ہوگا، لیکن ان کی آنکھیں تقریباً پچھلے 18 سال سے بند ہیں۔ صرف 2 موقعوں پر جب شہزادے کی صحت کی بہتری کے امکانات پیدا ہوئے، صرف 2 موقع ایسے تھے۔ ایک بار 2015 میں شہزادے نے جب اپنی تھوڑی سی گردن ہلائی تو اس کے والدین اور ڈاکٹر خوشی سے کود پڑے تھے۔ یہ اس کے والدین کے لیے عید کی طرح خوشی کا دن تھا، لیکن جلد ہی یہ خوشی مایوسی میں کنورٹ ہو گئی۔ اب اگلے 5 سال تک اس شہزادے نے کوئی موومنٹ نہیں کی۔ ایک بار 2020 میں شہزادے نے تھوڑی سی حرکت کی۔ یہ وہ موقع تھا جب ان کی پھپھو عیادت کے لیے آئی تھی۔ ممکنہ طور پر پھپھو کی آواز سن کر شہزادے نے اپنا دایاں ہاتھ کو حرکت دیا ہو۔ ان کی پھپھو نے بھی اس خوشی کے موقع پر بھتیجے کی ویڈیو بنا لی اور اس کی حرکت کو کیمرے میں محفوظ کر لیا۔ وہ ویڈیو انتہائی وائرل ہوئی تھی، جس میں اس کے ایک ہاتھ کی انگلی حرکت کر رہی تھی۔ ایسا لگتا جیسے شہزادہ گہرائی میں گرا ہوا ہے اور اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے کہ کوئی اس کو پکڑ کے باہر نکال لے۔ ان 2 واقعات کے علاوہ گزشتہ 18 سال کے عرصے میں شہزادے میں زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ والدین کی جانب سے اسے مسلسل لائف سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر شہزادہ خاصی شہرت حاصل کر چکا ہے اور لوگوں کو اس سے بے پناہ ہمدردی بھی ہے۔ اسے سعودی عرب سمیت پوری دنیا میں سلیپنگ پرنس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوگ اس کے خاندان کی طرف سے جاری ہونے والی ہر اپ ڈیٹ کا شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ لوگوں کو امید ہے کہ ایک دن یہ شہزادہ ضرور بیدار ہوگا اور اپنے والدین کا
دست و بازو بنے گا۔ ڈاکٹرز کی جانب سے ولید بن خالد کو کئی سال پہلے ہی دماغی طور پر مردہ قرار دیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ اب وہ مشینیں ہٹا دی جائیں جس کے سہارے اس شہزادے کو مصنوعی طور پر زندہ رکھا گیا ہے، لیکن شہزادے کے والدین اس بات کے لیے رضامند نہیں ہیں اور کسی نہ کسی معجزے کے انتظار میں ہیں۔ شہزادے کے والدین سمجھتے ہیں کہ ایک دن کوئی نہ کوئی میریکل ضرور رونما ہوگا اور ان کا بیٹا ضرور بیدار ہوگا۔ اس کے باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب سے بیٹا وینٹیلیٹر پر منتقل ہوا ہے، ولید بن طلال دل کھول کر غریبوں میں پیسے خرچ کرتا ہے اور صرف ان سے اسی بات اور دعا کا طلبگار ہوتا ہے کہ شاید ان کے اس اچھے کاموں کی وجہ سے اس کے بیٹے کی زندگی کی سانسیں بحال ہو سکیں۔ والد نے بڑی امیدوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو لندن میں ملٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی کے بارے میں خواب دیکھیں کیا بیٹا ڈگری لے کر آئے گا بھی کہ نہیں لے کر آئے گا۔ الٹا کیا ہوا کہ اس کا بیٹا لائف سپورٹ مشین کے سہارے واپس سعودی عرب آیا۔ بوڑھے والدین ہر روز یہی امید کرتے ہیں کہ شاید ان کا بیٹا آنکھیں کھول لے گا اور قدرتی سانس اس کی جسم میں جاری ہو جائے گی۔ ان کی طویل محنت و دعائیں رنگ لائیں گی۔ ان والدین کا درد ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس میں تھوڑا سا بھی احساس موجود ہو، جو صاحب اولاد ہو۔ اگر آپ اپنے والدین سے پیار کرتے ہیں یا آپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کسی میں احساس کی دولت نہ ہو تو اس کے اندر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک احساس پیدا ہو جائے اور وہ اپنے والدین سے پیار کرنا شروع کر دے، کوئی اپنی اولاد سے پیار کرنا شروع کر دی۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سروں پر تادر سلامت رہے۔ بہت شکریہ۔